بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں تنزیل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی سوچ یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ذہن اور نفس، دا مائنڈ اینڈ سیلف۔ گزشتہ کچھ مقامات پر نفس کو ذہن سے تشبیہ دی ہے۔ ان مقامات کی مناسبت سے یہ ضروری تھا۔ علم نفس کی کمی یا غیر موجودگی میں ذہن کو ہی نفس کہا جاتا ہے، لیکن نفس کو ہمیشہ صرف ذہن ہی سمجھتے رہنا بہت بڑی خطا ہے۔ ذہن اللہ تعالیٰ کی شاندار تخلیق ہے، یہ عقل کا مرکز ہے۔ اس کو نظر انداز کر دینا حماقت ہے، اس لیے اب تک آپ جو بھی سن چکے ہیں اس کا نتیجہ نکالنا بہت ضروری ہے۔ ذہن انسان کی داستان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ یہ زندگی اور دنیا دونوں پر چھایا ہوا ہے۔ جب بھی انسان اپنی شخصیت یعنی کہ پرسنالٹی کا کوئی بھی تصور بناتا ہے اور اس تصور کو، اس امیجنیشن کو جینا چاہتا ہے، پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، ذہن اس شخصیت، اس کردار کے خد و خال پیدا کر کے اسے زندگی میں فعال کرتا ہے، یعنی کہ ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ یہ شخصیت، یہ پرسنالٹی جو کہ نفس ہے، اس کا اور ذہن کا بہت پیچیدہ اور گہرا باہمی تعلق ہے۔ یہ اتنا پیچیدہ تعلق ہے کہ لوگ نفس اور ذہن کے درمیان موجود اس باریک فرق کی پہچان کرنے سے اکثر ہمیشہ قاصر رہتے ہیں۔ عام طور پر نفس کو میں کہا جاتا ہے، ٹھیک کہا جاتا ہے، میں کو جانتے ہیں۔ نفس یعنی کہ میں، یعنی کہ سیلف شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے۔ سیلف ایک شخص ہے، ایک پرسن ہے۔ شخص پرسنالٹی حقیقت نہیں ہے، یہ ایلوژن ہے۔ پرسنالٹی شناخت ہے، یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ میں یعنی کہ سیلف ایک شناخت ہے، میں یعنی کہ سیلف خود کو ہر شے سے جوڑتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ سیلف کی شناخت ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ یہ شناخت سیلف کو دنیا نے دی ہے اور دنیا بذات خود دھوکہ ہے۔ سیلف اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، سیلف کا نام تک اس کے ماں باپ نے رکھا ہے۔ سیلف یعنی کہ میں نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتے ناتے، دوست دشمن، اپنا مذہب، اپنا ملک اور اپنے افکار و خیالات جو خود نہیں چنے، یہ دیے گئے ہیں۔ سیلف کے ذہن میں پروگرامز کی طرح نفس انسٹال کیے گئے ہیں، اس لیے میں محض ایک خیال ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا میں وہ، میں یہ والی میں کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ سیلف کو اس کی اصل شناخت کا کوئی علم نہیں ہے۔ انسانوں کے اس سمندر میں اس کی حیثیت ایک گمشدہ کی سی ہے۔ سیلف اپنی دنیا کو اپنے علم سے جانتا ہے اور خود کو آگے بڑھاتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے۔ سیلف اپنی زندگی سے اپنے موت تک کے سفر میں ہے، ایک مدت یعنی کہ ٹائم لائن میں ہے۔ اسے دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ مرنے سے پہلے اسے اپنی اصل شناخت تک پہنچنا ہے، اسے جاننا ہے کہ وہ جسے سیلف یعنی کہ میں کہتا ہے وہ اصل میں کون ہے۔ سیلف کو جو سکھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، سنایا اور دکھایا گیا ہے، سب ایک سراب ہے، یعنی کہ ایلوژن ہے۔ اسے ضروری لیکن فرضی معلومات، انفارمیشن دے دی گئی ہے تاکہ وہ زیست یعنی کہ لیو کر سکے، حرکت کر سکے، موو کر سکے۔ اسی سراب، اسی دھوکے کے دوران اسے بہت ہی دھیرے سے، غیر محسوس انداز سے یہ جتلا دیا گیا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ اسے اب آغاز کرنا ہے، اس کا اصل سفر اب سے، آج سے شروع ہوتا ہے۔ اسے اپنے علم کی اس حقیقت تک پہنچنا ہے، ذہن کو نئے سرے سے تیار کرنا ہے۔ اسی ذہن کو جواب تک اس گمراہ تک کرتا چلا آیا ہے اور اس گمراہی کی وجہ بھی خود یہی سیلف ہے۔ اس نے جو شخصیت اپنے ذہن کو دی ہے، ذہن نے اسی کردار کو نبھایا ہے۔ اب اس سیلف کو اپنے اندر موجود علم کو درست کرنا ہے، چھاننا پھٹکنا ہے اور اس کی سمت ٹھیک کرنی ہے۔
اس کے لیے اسے اپنے اندر موجود کچرے سے جان چھڑانا ہوگی تاکہ حقیقی علم اس کی جگہ لے سکے۔ اس کے لیے اس سیلف یعنی کہ میں کو ماننا ہوگا، ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا، اسے کچھ خبر نہیں کہ سچ کیا ہے، اور سچ کیا ہے اس کو جاننے کے لیے اسے جھوٹ کو فنا کرنا ہوگا، سوچ کو اس کی درست جگہ پر رکھنا ہوگا، خود کو تعلیم دینا ہوگی، تربیت کرنا ہوگی، اور اپنا علاج بھی کرنا ہوگا۔ اس کے لیے جسے ہم کہتے ہیں نا میں یہ چیز وہ چیز کو خود سمیت ہر شے کو نئی نظر سے دیکھنا ہوگا، پھر یہی ذہن ہر قدم پر اس کا ساتھی ہوگا۔ جب ذہن جان جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا تو وہ جان لینے کو رضامند ہو جاتا ہے۔ سیلف کو اپنی عقل کو خود اپنی ذمہ داری سے استعمال کرنا ہے۔ کوئی پیر فقیر، کوئی عالم، کوئی بابا، کوئی مرشد اس کی نو پار نہیں لگا سکتا۔ اسے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح جان لینا ہے کہ استاد کی ضرورت رہے گی، مگر ایسا ہرگز نہیں کہ استاد اسے کندھے پر بٹھا کر پار لے جائے گا۔ راستے کا علم ہو بھی جائے تو بھی سفر سیلف کو خود ہی کرنا ہے۔ تنہا جب نفس کی حقیقت ذہن پر آشکار ہوتی ہے تو ذہن پر انکشاف ہوتا ہے کہ نفس اسی کا ایک حصہ ہے۔ پیاز کے چھلکوں کی طرح دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ذہن کو، عقل کو نفس کا علم عطا ہوتا ہے تو ذہن یعنی کہ مائنڈ اور نفس یعنی کہ پرسنالٹی کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں ایک نہیں رہتے بلکہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ دونوں ایک دوسرے کو حیرت اور تجبر سے دیکھتے رہتے ہیں، پھر ان دونوں میں گھمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو ہر لحاظ سے خوب جاننے بوجھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ایک سے ایک کاریوار دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہے جہاد اکبر، یہی ہے وہ پاکیزہ اور بلند عقل ہائر انٹلیکٹ ہے جو تنہا ہے، جس میں نفس یعنی کہ پرسنالٹی کمزور ہے۔ یہی بلند عقل اس علم ہے، اصل علم ہے۔ یہی وہ علم ہے جو پھر رہنمائی کرتا ہے۔ اپنی شخصیت کے بت کو توڑ دینے سے ذہن کو آزادی عطا ہوتی ہے، یہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ ایک آزاد ذہن پر شخصیت کبھی حکم نہیں رہ سکتی، شخصیت کبھی نہیں مرتی، یہ ہرگز کسی صورت کبھی فنا نہیں ہوتی۔ شخصیت اس دنیا میں کبھی کسی کے ہاتھوں نہیں مری۔ ہاں، یہ کسی حد تک تسخیر ہوتی ہے، اسے درست کیا جاتا ہے، اسے سکھایا سمجھایا سدھایا جا سکتا ہے تاکہ شخصیت کا اثر امپیکٹ کم سے کم سطح پر رہ جائے، بس اتنا جس قدر زندگی گزارنے کو ضروری ہو۔ پھر جبلتیں کمزور ہو جاتی ہیں، غالب نہیں رہتی، ان سے نمٹنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ نفس، خدا اور ذہن کے درمیان ایک حجاب ہے۔ اپنی شخصیت کو شناخت مان کر جینا حجاب ہے۔ شخص کبھی خدا تک نہیں پہنچ پائی، شخصیت کبھی خدا تک نہیں پہنچ پائی اور نہ ہی کبھی پہنچ پائے گی۔ ذہن اور نفس کے اس باریک ترین فرق کو اچھی طرح جان لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کے ہاتھ میں عقل کی فروزاں مشعل کے سوا اس گھپ اندھیرے میں دیکھنے کے لیے اور کچھ نہیں۔ انا یعنی کہ ایگو سے نجات ملتے ہی انسان کی پرواز لہو ہوتی ہے۔ ذہن خیال ہے، سوچ ہے، اور ہمیں اپنے خیالات کو درست کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ شخصیت کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ جو فنا فی النفس کا خواب دیکھتا ہے وہ مجذوبیت کو جاتا ہے۔ شخصیت کے بغیر کوئی ایک قدم نہ چل پائے گا۔ شخصیت کی جو چھاپ ہے، جو شخصیت کے افکار و نظریات ہیں، عزت اور بے عزتی ہے، جو غرور ہے، سیکیورٹی کا جو خوف ہے، یعنی کہ یہ پورے کا پورا جو ماسک، جو خول ایک شخصیت پر چڑھا ہوا ہے، اس کو جاننا ہے، دیکھنا ہے۔
مسلسل جانتے ہی رہنے اور دیکھتے ہی رہنے سے شخصیت کے جو نفس کی صورت کار فرما ہے بت ٹوٹنے شروع ہو جاتا ہے۔ مضبوط قلعے کی تھصیل میں دراڑیں دکھائی دینے لگتی ہیں اور اونچے اونچے برجوں سے اینٹیں نیچے گرنے لگتی ہیں۔ آخرکار دھیرے دھیرے ایک سچی کھری بے داغ شفاف اور چاند کی طرح چمکتی شخصیت کے روپ میں انسان نمودار ہوتا ہے۔ یہ پرانا نہیں نیا انسان ہوتا ہے، یہ نیا جنم ہوتا ہے۔ مزید سمجھتے ہیں، ہر شخص کے کئی روپ ہیں، شوہر، باپ، بھائی، بیٹا، حاکم، محکوم، ظالم اور مظلوم جیسے ہر شخص کے ان گنت روپ ہیں جو وقت اور حالات کے مطابق شخصیت دھارتی رہتی ہیں۔ ان میں سے اصل روپ کون سا ہے؟ اصل روپ وہ ہے جو اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہر شخص کے سارے روپ جانتا ہے، وہ اسے ہر لمحہ اداکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اتنے چہروں میں بٹا ہوا انسان پستے کی آخری حدوں میں ہوتا ہے، ایک مہمان اداکار کی طرح پل پل بھیس بدلتا یہ نفس اللہ کی رضا کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پھر بھی ہے تو کیسا بدترین دھوکہ ہے کہ اداکار یہ بھی نہ جانتا ہو کہ وہ اداکار ہے۔ انسان کو اتنے چہروں میں اپنا ایک چہرہ ڈھونڈنا ہے، وہ چہرہ جو اس کا اصل روپ ہے، جسے پہن کر وہ سب کے سامنے جائے۔ بھائی بنے تو اپنے بھائی کا ہمدرد ہو، باپ ہو تو بیٹے کو سیدھی راہ پر چلنے والا ہو، بیٹا ہو تو نیک ہو، خاوند ہو تو نرم شفیق اور مہربان ہو۔ جو بھی ہو، جیسا بھی روپ دھارے، اس کے پیچھے اس کا ایک ہی چہرہ ہو اور وہ اللہ کے مخلص بندے کا چہرہ ہو، وہ مسلمان کا چہرہ ہو۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے بذات خود مسلمان رکھا ہے۔ یہ وہ شناخت ہے جو اللہ نے انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمائی۔ اگر انسان اندر سے مسلمان ہے تو اللہ اس کی ساری شخصیت کو اس کی تمام کمزوریوں کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، ورنہ دھتکار دیا جاتا ہے۔ جو چہرہ اللہ کو مطلوب ہے وہ سچ کا چہرہ ہے، وہ سچ کا چہرہ ہے۔ اگر انسان کا کردار، اس کا کریکٹر ہر حال میں اعتدال پر ہے، بیلنس پر ہے تو وہ کامیاب ہے۔ ویسے بھی انسانیت کا کم سے کم تر درجہ یہ ہے کہ آدمی برا ہو تو سر عام ہو، اللہ کے سامنے بھی برا ہو جائے، اپنے سامنے بھی خبیث اور دنیا کے سامنے بھی خود کو بد کردار ظاہر کر دے۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر خود کو ٹھیک کر لے، اطاعت گزار ہو جائے، سر کو جھکا دے اور سب کے سامنے سچا ہو جائے، اللہ کے سامنے بھی، اپنے اور دنیا کے سامنے بھی۔ پھر اس بات کی پرواہ چھوڑ دے کہ دنیا اسے کیا کہتی ہے۔ لیکن ایک کام کبھی انسان کو زیبا نہیں اور یہی وہ کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ اتنے چہرے سجا لینا کہ یہ بھی یاد نہیں رہے کہ اصل کون ہے۔ یہ تو منافقت، اور منافقت حیوانوں سے بدترین کام ہے کہ کوئی حیوان بھی منافق نہیں۔ یہ پستی، یہ ذلت اٹھانے کا حوصلہ صرف انسان میں ہی ہے، نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے۔ ہم سب کو اپنا احتساب کرنا ہے، خود ہی مجرم بننا ہے، خود ہی انصاف کرنا ہے۔ یہ بہت ہی کڑا امتحان ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، شہیدی ہے مسلمانی کا ہو جانا، مگر اللہ جس کو توفیق عطا کر دے، اور توفیق توبہ سے ہے۔ جب توبہ کی توفیق عطا ہوتی ہے تو غیب سے ندا آتی ہے۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مردان خدا کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں؟ نفس انسان کی شخصیت ہے، اس کا کردار ہے، اور اس کردار کی تعمیر، اس کا سٹرکچر ذہن میں بنتا ہے۔ یہ دشمن خدا کا سٹرکچر ہے، اسے توڑنا بت شکنی کی رسم ادا کرنا ہے۔ یہ رسم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تزکیہ نفس سکھایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو انہیں میں سے رسول بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور دانش سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے۔
ال عمران 164۔ اب ہمیں اس پر کام شروع کرنا ہے، ایک ایک اینٹ کو توڑنا ہے۔ یہ منتر بہت بڑا ہے، یہاں ہزاروں بت سجے ہیں جو بڑے بت کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بت ہمارے پرانے ساتھی ہیں، یہ اتنے آسانی سے نہیں ٹوٹیں گے، یہ بار بار پلٹ کر حملہ آور ہوں گے، کبھی التجائیں کریں گے، کبھی قائل کریں گے، کبھی خوف سے، کبھی لالچ سے، کبھی دنیا کے کھو جانے کے ڈر سے ہمیں دہشت زدہ کریں گے۔ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ شیطان ہے جو خوف دلاتا ہے اور مایوس کرتا ہے۔ ہر آتی سانت کے ساتھ یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم آزمائش میں ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ امتحان کا احساس اور ادراک ذہن انسان کو سنجیدہ رکھتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔